ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں بیویاں نو اے حکم سنا دیو اے میرا پیغام پہنچا دیو وَبَنَاتِكَ تے اپنیاں بیٹیاں نو بھی میرا پیغام پہنچا دیو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مومنہ دیاں ساریاں عورتاں نو میرا اے حکم سنا دیو یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ اپنے اوپر بڑیاں چادراں اوڑن پردہ کرن چونکہ آج پردے دا حکم نازل ہویا ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ یہی بات بہت مناسب ہے بہت بہتر ہے کہ نہ کوئی انہاں نو پہچانے اور نہ کوئی تکلیف دین دا ارادہ کرے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اس کو پہلے جڑا وقت گزر گیا اللہ احکم الحاکمین پہلے وقت دیاں ساریاں غلطیاں دی معافی دین والا ہے سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت مبارکہ دے بارے بیان کرن دا میں اعلان کیتا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ احکم الحاکمین قرآن و سنت دے مطابق حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت دی قلت دے پیش نظر میں بڑے اختصار نال اپنا مضمون انشاءاللہ پیش کراں گا۔ اللہ دی ذات نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ اے بھی مال کے کائنات دا اللہ دی قدرت دا انوکھا کرشمہ ہے کہ عرباں دے اندر بیٹی دا پیدا ہونا اینو بہت بڑی نحوست سمجھا جاتا۔ بیٹی دا پیدا ہونا بڑا عیب سمجھا جاتا۔ جدے گھر بیٹی پیدا ہوندی یتوارا من القوم لوگاں تو منہ چھپاندا پھردا لوگدا من سوء ما بشر بہی اس خبر نو بڑا برا سمجھا جاتا اور بڑا نحوست دا ایک سبب سمجھا جاتا۔ حتیٰ کہ کفار نے یہ بھی گل کہنی شروع کر دیتی کہ اے فرشتے جڑے نے اے اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ نبی پاک دی ذات نو اللہ احکم الحاکمین نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اور اس بات نو پوری طرح ذہن نشین فرما لینا کہ اس دور دے اندر بھی بڑا پروپیگنڈا کیتا جا رہا ہے۔ بڑے عجیب و غریب انداز دے اندر لوگاں دے ذہناں نو خراب کیتا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک دی صرف ایک ہی بیٹی ہے، حقیقی بیٹی ایک ہے۔ اے جڑیاں 3 نے یہ آپ دیاں حقیقی بیٹیاں نہیں، ورگ لایا جا رہا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک دیاں بالترتیب 3 بیٹیاں بڑیاں بیٹیاں نے اور انہاں دا انکار کیتا جا رہا ہے۔ حالانکہ میرے کل الحمدللہ دلائل موجود نے اور یہ بڑے مضبوط اور بڑے پختہ دلائل نے۔ مخالفین نے جنہاں نے یہ پروپیگنڈا کیتا، یہ پروپیگنڈا قرآن دی آیت کے خلاف ہویا ہے۔ قرآن دی آیت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیٹی نہیں سی بلکہ آپ دیاں 4 بیٹیاں سن۔ دلیل کی ہے ذرا قرآن دی آیت کو سامنے رکھنا ہے، پھر ساڈا عقیدہ اللہ دی رحمت نال مضبوط ہوئے گا اور اس بات کو پوری طرح آج ذہن نشین فرمانا ہے۔ 22واں پارہ سورت کا نام سورت الاحزاب، ایک گل ذہن میں رکھنی ہے۔ 22واں پارہ سورت کا نام سورت الاحزاب اور یہ سورت احزاب کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین
ازواج دا لفظ جمع دا لفظ بولیا، جمع دا سیگا بولیا، اے نبی اپنیاں بیویاں نو فرما دیو وَبَنَاتِكَ، اے بنات جمع ہے، بنتن واحد بنات دی جمع ہے، جے نبی پاک علیہ السلام دی ایک بیٹی ہوندی تے قرآن نے کہنا سی کل ازواجک و بنتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں بیویاں نو سنا دیو، ساڈا پیغام پہنچا دیو، اور اپنی ایک بیٹی نو بھی ساڈا پیغام پہنچا دیو۔ سیگا واحد دا آنا چاہیے سی بنت کہہ کے، لیکن ایتھے چونکہ ایک بیٹی نہیں سی، بیٹیاں آپ دیاں 4 سن۔ اللہ دی ذات نے جمع دا سیگا استعمال کیتا ہے، وَبَنَاتِكَ، اپنیاں بیٹیاں نو بھی فرما دیو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتاں نو ساریاں نو ساڈا اے پیغام پہنچا دیو، یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، جدوں باہر نکلنا ہے تے بڑیاں چادراں اوڑھ کے باپرد ہو کے نکلنا ہے۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے تے قربان جائیے، جیڑا بندہ قرآن دی اس آیت کی تعویل کرے گا، قرآن دی اس آیت کی غلط تشریح کرے گا، جیڑا بندہ قرآن دے معنی نو بدلن دی کوشش کرے گا، جیڑا بندہ قرآن دے مفہوم نو بدلن دی کوشش کرے گا، جیڑا بندہ تاریخ نو مسخ کرن دی کوشش کرے گا، جیڑا بندہ حقائق دا انکار کرن دی کوشش کرے گا، اللہ احکم الحاکمین دا فیصلہ اٹال لے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا جڑا قرآن دا فیصلہ نہیں ماندا، اللہ تیرا شکر ہے اسی قرآن دے فیصلے، بولو اسی قرآن دے فیصلے ماننے آ، اسی رب رحمان دے فیصلے ماننے آ، اسی قرآن دے خلاف اپنیاں عقلاں سوچاں نہیں دوڑاندے۔ رب العالمین نے جو قرآن دے اندر نازل فرما دیتا ہے، آمنا صدقنا کہنے آ، اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن منن والے، قرآن تے عمل کرن والے ہی جنت جان گے، نبی پاک دے حوض کوثر تے جان گے، تے نبی پاک دیاں تھیلیاں چوں پین گے، اللہ انہاں نوں حوض کوثر نصیب فرمائے گا۔ جنہاں قرآن دا فیصلہ نہ منیا، جنہاں نبی پاک دا فیصلہ نہ منیا، اللہ کریم فرماندے نے سبحان اللہ سبحان، اور نبی دے فیصلے تو بعد، قرآن دے فیصلے تو بعد اپنیاں عقلاں سوچاں دوڑانیاں، اپنے آپ نو ذلیل کرن دے مترادف ہے، خاسرت دنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین۔ نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، رہنی دنیا بھی نہیں۔ جس دنیا نو حاصل کرن دی خاطر قرآن دے معنی نو بدلیا جا رہا ہے، قرآن دے مفہوم نو بدلیا جا رہا ہے، جس دنیا نو حاصل کرن دی خاطر جناب حقائق نو مسخ کیتا جا رہا ہے، اور شہرت حاصل کرن واسطے، فرقہ واریت نو ہوا دین واسطے نبی پاک دے گھرانے دے اندر تقسیماں کیتیاں جا رہیاں نے۔ رب العالمین نے اتنا بڑا جرم معاف نہیں کرنا۔ آؤ ذرا سنیے، رب العالمین دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین
حدیثاں چوں ملدا ہے، تاریخ دیاں کتاباں چوں ملدا ہے، بلکہ ذرا نوٹ فرمانا تمام شیعہ کتب دے وچ اے بات موجود ہے، انہاں دے اکابرین اے بات مانتے رہے، انہاں دے بعد اس بات کا اقرار کرتے رہے، لیکن اتفاق ایسا ہویا، اے مسئلہ چلتا آیا، ایک وقت دے اندر ایک شیطان پیدا ہویا، ادا نام ہے ابو القاسم کوفی۔ ہائے جیڑا فتنہ اڑتا ہے کتھوں اڑتا ہے؟ ایک کوفی اٹھیا، کوفی انہیں شیطان کی نمائندگی کی تھی، انہیں کی کیا الاستغاثہ فی بدع ثلاثہ، ایک کتاب کا نام ہے جناب، اس کتاب کے اندر انہیں یہ بات لکھی، میں یہ قول کہ زینب اور رقیہ آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ ربیبہ تھیں، اللہ اس بات کے اوپر انہوں نے زور دیتا کہ نبی پاک دیاں اے جڑیاں تین نے اے بیٹیاں نہیں، زینب بیٹی نہیں، رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اے بیٹیاں حقیقی نہیں، حالانکہ جگہ دے پیر آمنہ دے لال علیہ السلام دی سب تو بڑی بیٹی دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے خالہ زاد بھائی دے نال انہاں دا نکاح ہویا۔ اللہ دے نبی دی زندگی دے اندر اے وفات پا گئیاں، انہاں تو بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالترتیب انہاں تو چھوٹیاں، حضرت رقیہ دا نکاح اللہ دے پیارے پیغمبر نے آپ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کر دیتا۔ حضرت رقیہ بھی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، نبی پاک نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان دے نال کر دیتا، وہ بھی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں۔ آقا علیہ السلام دفنا رہے نے، آنسو بہا رہے نے، کہ آپ فرماندے نے عثمان تیرے جیسا بہترین داماد، تیرے جیسا شریف تے شرم و حیا والا داماد، تیرے جیسا عظیم انسان ہر ایک نو کتے مل سکتا ہے۔ عثمان اگر میریاں 10 بیٹیاں بھی ہوندیاں، میں یکے بعد دیگرے اگر فوت ہوندیاں جاندیاں، میں انہاں 10 دے نکاح تیرے نال کردا جانا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے دور داماد نے، تاریخ اس بات کی گواہ اور تمام مسالک دیاں کتاباں اس بات دیاں شاہد نے، ایدہ انکار نہیں کیتا جا سکتا، لیکن اس دور دے اندر نمی نسل نو گمراہ کرن واسطے، نمی نسل نو راہ راست تو ہٹان واسطے، انہاں دے مسلک انہاں دے عقیدے نو برباد کرن واسطے یہ فتنہ کھڑا کیتا جا رہا ہے۔ لو جی 25 سال دی عمر دے اندر نکاح ہویا، 40 سال دی عمر دے اندر نبوت دا اعلان ہویا، اینے سالاں دے وچ اے ہویا، اے کس طرح ہو سکتا ہے؟ اے اولاد کیویں؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اے دے اندر کوئی شک نہیں، جدے تے بدری صحابہ دا اتفاق ہے، جدے تے احد والیاں دا اتفاق ہے، جدے تے بدر والیاں دا اتفاق ہے، لوگوں جدے تے عشرہ مبشرہ دا اتفاق ہے، اور جس مسئلے دے اوپر خلفائے راشدین دا اتفاق ہے، جس مسئلے دے اوپر اہل بیت دا اتفاق ہے، جس مسئلے تے آل رسول دا اتفاق ہے، لوگوں جس مسئلے تے آسمان دے فرشتیاں دا اتفاق ہے، جس مسئلے تے عرشاں والے رب دا اتفاق ہے، تو آلے نا او مسئلہ غلط ہو سکتا، او مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نے، اے بات مسلم ہے، لیکن گل ایک سمجھن والی تے بڑی ذہن دے اندر بٹھان والی، اللہ دے نبی دیاں بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم بھی دنیا تو رحلت فرما گئیاں۔ سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹیاں بیٹیاں ہون پاویں چھوٹے بیٹے ہون، انہاں دے نال قدرتی والدین دا بڑا ہی پیار ہوندا ہے۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا انوکھا ہی پیار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز دے اندر لوریاں دتیاں، شفقتاں فرمائیاں۔ میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا، جھگاں دے پیر آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو اپنی گود دے اندر لے کے تے لوریاں دے رہنے تے کیڑے لفظاں دے نال دے رہنے، فاطمہ کہو، فاطمہ اے پڑھو، اللہ احد لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ میں صدقے دے قربان جاواں، اج ساڈیاں بھی ماشاءاللہ ماواں بچیاں نو لوریاں دیندیاں نے، گانے لا کے ڈھول ڈمکے بجا کے تے باندراں والیاں نو بلا کے تے خسریاں نو نچا کے اپنے بچیاں نو لوریاں دواندیاں نے۔ لوگوں میں عرض کرنی چاہنا وا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام دی سب تو چھوٹی بیٹی، سب تو پیاری بیٹی، سب تو لاڈلی بیٹی، انہاں دا شرف ہے، انہاں دا مقام ہے۔ لوگوں فاطمہ نو لوریاں دتیاں تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے دتیاں تے کیڑے لفظاں دے نال دتیاں، اللہ احد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اینا لفظاں دے نال لوریاں اللہ دے پیارے پیغمبر اپنی پیاری بیٹی نو اور گلاں کرن دی واری آئی تے گلاں بھی سکھائیاں، دین دیاں باتاں سکھائیاں۔ لوگوں بچے جوان ہوندے نے، کوئی پرائمری کردا ہے، کوئی مڈل کردا ہے، کوئی میٹرک کردا ہے، پھر کالجاں دا رخ کر لیندے نے، دنیا کی تعلیم بڑی بڑی اعلیٰ درجے دی حاصل کرتے ہیں، لیکن جڑی تعلیم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک دی گود وچ بیٹھ کے حاصل کیتی، او تعلیم دنیا دیاں ساریاں تعلیماں تو الگ تے انوکھی تعلیم ہے۔ او دا مقابلہ کائنات دیاں ڈگریاں نہیں کر سکتیاں، کائنات دیاں ڈگریاں نہیں کر سکتیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے خوراک بھی اپنی بیٹی نو کھلائی تے حلال دی خوراک کھلائی۔ اے بات ذرا نوٹ کرنے والی ہے، ساڈی بھی کوئی ذمہ داری ہے، اے نہیں کہ لینا لگائی جاؤ، ہن اینے ہو گئے، ہن ماشاءاللہ 10 ہو گئے، ہن 12 ہو گئے، ہن جناب درجن بن گئی، ہن 1.5 درجن کرنی، اے ہی کام نہیں، اے دا اللہ احکم الحاکمین نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو آڈے تو پوچھیا جائے گا تربیت بھی کی کہ نہ کی۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو رزق حلال کھلایا ہے تے حق دا کلمہ سکھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تربیتاں کیتیاں، بیٹی اچھی نہیں بولنا، بیٹی بے پرد نہیں ہونا۔ میں ایک روایت دے اندر پڑھے ہے 6 سال دی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال عمر ہوئی تے پردہ کرنا شروع کر دیتا۔ حالاں بالغ ہون تو بعد پردہ واجب اور ضروری ہے، لیکن بچپن تو ہی پردہ شروع کر دیتا تاکہ اللہ احکم الحاکمین درجات بلند فرما دے وے۔ کل سے اندے اندر بیٹھ جاندی ہے، شرم و حیا اللہ کریم نے عطا کر دیتا ہے۔ بار بالا دے اندر کھیلنا، آوارہ گردی کرنی، فضول گلاں کرنیاں، جڑیاں تربیتاں نبی پاک نے فرما دیتیاں، اوہ دی تربیت کوئی کر سکتا؟ نبی دی گود دے اندر ایک بچی تربیت حاصل کر رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے پھر آگے جدو انہیں ماں بننا ہے، پھر اپنی اولاد دی تربیت بھی انہیں کرنی ہے تے اسے انداز دے اندر کرنی ہے۔ جگہ دے پیر آمنہ دے لال علیہ السلام نے جدو بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تعلیم بھی مکمل کر لئی، تربیتاں بھی مکمل کر لئیاں، بات سننے والی بلوغت دی عمر نو پہنچ جاندیاں نے، ہن آقا علیہ السلام نے فکر کرنا شروع کر دیتا،
رشتے بڑے بڑے امیر لوگوں دے آئے، بڑے بڑے تاجراں دے آئے، بڑے بڑے مالداراں دے رشتے آئے۔ جگاں دے پیر آمنہ دے لال علیہ السلام نے اے نہیں سوچیا میری بیٹی بہت امیراں دے گھر جائے، کوٹھیاں والیاں دے گھر جائے، مربیاں والیاں دے گھر جائے، مالداراں دے گھر جائے۔ آقا علیہ السلام دا ایک ذہن ہے، اللہ نبی پاک دی فرما برداری دی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک دی سنت کے مطابق چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اساں ماشاءاللہ اپنی ایک سوچ بنائی ہے، اسی آنے ہیں نبی پاک دا دور گزر گیا ہے، پرانیاں گلاں نہ کرو، سانو انہاں گلاں نال ساڈا رج نہیں ہوندا، سانو سکون نہیں ملتا۔ لوگوں جدا نبی دی صورت تے سیرت، نبی دا کردار، نبی دی تعلیم، نبی دی تربیت پڑھ کے سن کے نبی دا بیان سن کے جدا رج نہیں ہوندا، جنوں سکون نہیں ملتا انہوں پھر کدا بیان سن کے سکون ملے گا۔ دعا کرو اللہ نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا واسطے بڑے رشتے آئے اور دیکھو کیسا پیارا نظام ہے۔ مسلمانوں خاص طور پہ میں اپنی بیٹیاں واسطے گزارش کراں گا کہ اللہ کی ذات تو انہوں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دی ایک امی نہیں، آپ دیاں کنیاں امیاں نے ماشاءاللہ 9 نبی پاک دیاں 9 ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نال سارے پیار کر دیاں نے تے آپ بھی حضرت فاطمہ بھی ساریاں اپنیاں ماما دا احترام کر دیاں نے تے عزت کر دیاں نے۔ کدی بھی کسے ماں نال لڑائی ہوئی، جاؤ تاریخ دیاں کتاباں پڑھ کے، سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو، آج ساڈے گھراں چوں لڑائیاں مکدی نہیں۔ یہ بھی سٹیلی ہوئی نا، سٹیلی یہ بھی سٹیلی ہے۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا او دے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، حقیقی والدہ اے جڑیاں سٹیلی والدہ نے رب ذوالجلال دی قسم کھا کے کہنا ساری پیار کر دیاں نے، ساری بڑی محبت کر دیاں نے کہ حضرت فاطمہ بھی اپنی ماما نو حقیقی ماما دی طرح بیٹھے نے، کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ ایک اور گل کراں، غصہ نہ کرے آجے، ساڈے خون دے اندر چگلی رہ چکی، چگلی غیبت، ادھر دیاں ادھر، ادھر دیاں ادھر، لانیاں بجالیاں، اس بات نے ساڈے معاشرے دے اندر تباہیاں مچا دتیاں، لڑائیاں ہی لڑائیاں، فتنے ہی فتنے، اگے بڑھ گئیاں، بھامڑ مچ گئے۔ اللہ میری توبہ، کیسا پیارا انداز ہے، لوگوں جنہوں تربیت جدی تربیت نبی پاک نے کی تھی، سبحان اللہ، جدی تربیت خود نبی پاک نے کی تھی، اس بچی دے اخلاق دے گیا کہنے، اس بچی دے کردار دے گیا کہنے، نبی پاک نے گلاں سکھائیاں نے، بیٹا کسے دی غیبت نہیں کرنی، بیٹا کسے دی چگلی نہیں کرنی، فتنے دیاں باتاں نہیں کرنیاں، لڑائی دیاں باتاں نہیں کرنیاں، بیٹا فضول گلاں نہیں کرنیاں، کسے تے بہتان نہیں لگانا، بڑیاں دا احترام کرنا تے چھوٹیاں تے شفقت کرنی ہے۔ نبی پاک کی تعلیم پیاری ہے، نبی پاک کی تعلیم سب تو اعلیٰ ہے، نبی پاک دیاں تربیتاں سب تو پاک نے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنیاں ایس ماں کو بھی جاندیاں نے، وہ بھی 7 بسم اللہ کر دیاں نے، دوسری اپنی جان کو جاندیاں نے، وہ بھی بہت پیار کر دیاں نے، تیسری اپنی جان کو جاندیاں نے، وہ بھی بڑی عزت کر دیاں نے۔ انہاں دے نال بڑا ہی پیارا پھر خدمت دے اندر عزت بھی تے خدمت بھی، ماشاءاللہ خدمت بھی کر دیاں نے، اپنی ماں دا درجہ سمجھ کے انہاں دی خدمت بھی کر دیاں نے۔ لوگوں توجہ فرمانا، اس منزل دے وچ بھی بڑی عزت دے نال وقت گزارے ہے، ساری زندگی اپنے گھر رہ کے اپنی کسے سٹیلی والدہ دے نال لڑائی نہیں کیتی، جھگڑا نہیں کیتا، کوئی فتنہ کھڑا نہیں کیتا، انہاں دیاں آپس وچ ادھر ادھر دیاں غیبتاں چگلیاں نہیں کیتیاں، جتھے گل سنی ہے اوتھے ہی
سبحان اللہ اللہ ساڑیاں بیٹیاں نوی توفیق عطا فرمائے اللہ دی قسم ساڑے بچے بھی چگل خور ساڑیاں بچیاں بھی چگل خور تے ساڑیاں بیگماں سینئر چگل خور اللہ میری توبہ چگلی کرنے والا بندہ عذاب قبر کا حقدار ہوئے گا چگلی کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاع چگل خور کبھی جنت میں داخل ہوئے گا لوگوں نے تو بچنا چاہیے بچیاں نو تربیت کرو بچیاں نو تعلیم دیو کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی دی تربیت کی تھی ایس انداز کے نال کی تھی میں گزارش کرنی چاہتا ہوں توجہ فرمانا سیدہ زینب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا نظام ہے کیسا اللہ احکم الحاکمین کا نظام ہے بڑے بڑے امیران دے رشتے تاجران دے رشتے آمدے رہے لیکن جگہ دے پیر آمنہ دے لال علیہ السلام نے انہاں رشتیاں کو قبول کیتا سبحان اللہ سبحان نبی پاک دا یہ نہیں سی کہ مالداراں نو رشتے دیو آج کل مالے نو تے رشتہ دیندا ہی کوئی ذرا دھیان مارو ہاں سجے کھبے سکا بھائی غریب ہے تے ادھر جناب مالدار کروڑ پتی او دے اگے پیچھے دا پتہ ہی کوئی نہیں او دی دبئی رہندے نے او دی انہاں دی فلانی جگہ تے بھی محل نے اسلام آباد بھی کوٹھیاں نے لاہور گول پرے دے اندر انہاں دیاں بڑیاں مارکیٹاں نے یہ پتہ ہی نہیں اگے پیچھے دا کون نے کون نہیں انہاں دی جائیداد دا ادھر میں پٹواری لگا ہے یہ حساب کرتا پیا انہاں دا سارا کہ اپنا دا بھائی ہے سکا بھائی ہے بھی نیک ہے بھی شریف ہے بھی دین والا اولاد بھی نیک ہے انہاں دا ساڈا کوئی بندا تے نہیں یہ ساڈے تو رشتہ منگل ہائے ہائے کسے طالب علم واسطے رشتہ منگیا کسے طالب علم واسطے رشتہ منگیا قرآن دا طالب علم حدیث دا طالب علم رشتہ منگیا اپنے سکیاں کرو انہاں کیا سی مسیطرہ نو رشتے نہیں دیتے یہ دا معنی آیا کنجرہ نو رشتے دیندے ہو تسی مسیطرہ نو رشتے نہیں دیندے لوگوں توجہ فرماؤ میں پوری طرح کان کھولنے جانا اس دنیا میں بیٹھ نہیں رہنا کردار پیش کر کے جاؤ بہترین کردار ہونا چاہیے جگہ دے پیر آمنہ دے لال علیہ السلام نے مالداراں دے رشتے ٹھکرا دیتے دولت منداں دے رشتے ٹھکرا دیتے کہ جگہ دے پیر آمنہ دے لال علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی لفظ جگر اپنی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوہ فرماتے نے فاطمہ بذات منی لوگوں فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے جن نے فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں منو تکلیف دیتی آقا علیہ السلام بڑا ہی پیار فرماندے رہے آپ نے سیدہ واسطے رشتے کا انتخاب کیتا لیکن کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو شیر خدا حیدر کرار کام کر رہے ہیں مٹی کپڑیاں نو بھی لگی ہے جسم نو بھی لگی ہے کام کر رہے ہیں پیغام پہ دیا علی تو انہوں نبی پاک علیہ السلام بلا رہے ہیں جلدی دے نال کام چھڑ دیتا انجی مٹی جسم نو لگی حاضر یا رسول اللہ حکم فرماؤ علی میرا پروگرام بن گیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح تیرے نال کر دیں سبحان اللہ مٹیاں دے وچ کام کرنے والے مزدوریاں کرنے والے لیکن اے لال گودڑیاں دے اندر چھپے نے کسے کو کی پتہ ہے علی اور مرتضی کی عظمت ہے کی شان ہے لوگوں علی اور مرتضی نبی نبی پاک نے اخیر درجے کا پیار کیتا ہے محبت کی تھی آپ نے فرمایا علی مٹی شٹی لگی ہے ذرا غسل ہی فرماؤ سبحان اللہ لو جی اے جے بیوٹی پارلر اے جے سارا کچھ اے تے مر جاندے نے کھپ جاندے 3 گھنٹے او کتے بچی کا انتظار ہو رہا ہے 5 گھنٹے او بیوٹی پارلر تو کھا لیں کتے بچے کا انتظار ہو رہا ہے او بھی پالش ہونے واسطے گیا انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر توتیاں باجے والے کنجر کھلوتے ہوندے نے او انتظار کر رہے
ادھر ہور ڈھول ڈمکی والے پورے علاقے دے وچ رولا پیا ہوندا ہے، ادھر شادی ہون لگی ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی، اونچی آواز نال کہو رضی اللہ، سیدہ خاتون جنت دا نکاح ہون لگا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کہن تو بعد حکم سن لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال غسل کر کے تے کپڑے نویں سلائے، کوئی نہیں، اللہ اللہ کوئی نیا سوٹ نہیں سلایا، انہاں کپڑے بھی آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حاکم دے بارے پوچھیا تے فرماندے عرض کردے نے ایسی رہی ہے تے حکم فرمایا انہوں بیچ کے آؤ تواڈی شادی دے اخراجات حاکم ادا ہون گے تے لوگوں جان دے ہو اے خریدی کنے، سبحان اللہ، دیکھو پیار کیسا، محبت کیسی ہے۔ شادی دے انتظامات حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمت ادا کر رہے ہیں، تھوڑے جا خرچے دے اندر حاکم بھی ادا ہو جاتا ہے تے اے انتظام شادی دے بھی ہو جاتے ہیں، معمولی چیزاں معمولی جڑیاں ضروریات دیاں اے آ جاندیاں نے تے جگہ دے پیر آمنہ دے لال علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی اپنی لگتے جگر اپنی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا نال بھی مشورہ کیتا ہے۔ لوگوں یہ بھی بات نوٹ کر لو، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بچیاں دے اتے جبر نہیں کیتا، تشدد نہیں کیتا، جتھے ولی دی رضامندی ضروری ہے اوتھے بچی دی رضامندی بھی ضروری ہے، جابرانہ انداز کے اندر نہیں بلکہ بچی نو رضامند کیتا ہے۔ تے آپ فرماندے نے فاطمہ میں تیرے واسطے زندگی دا ساتھی جڑا چنے ہے، اپنے خاندان چو جڑا ساتھی بہترین سمجھے ہے، بڑیاں صفتاں دا مالک سمجھے ہے، ہر لحاظ نال انہوں کامل مکمل سمجھے ہے، میں او دا انتخاب تیرے واسطے کیتا ہے۔ تے بیٹی نے رضامندی دا اظہار کر دیتا ہے، جدوں بیٹی نے رضامندی دا اظہار کر دیتا ہے، جگہ دے پیر آمنہ دے لال علیہ السلام نے لوگوں مسجد کے اندر بیٹھ کے صحابہ کرام دی موجودگی دے اندر آقا علیہ السلام نے آپ نے کہا دا خطبہ پڑھے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جہلی کی والدہ دنیا تے موجود نہیں، جڑی بڑی محبت نہ شفقت نہ پیار نہ رشدی کر دی، لیکن ماما نے بڑا ہی پیار دیتا ہے، ماما نے بڑی محبت نہ رشد کیتا ہے۔ فاطمہ نو اللہ دیا سپردہ کر کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال روانہ کر دیتا ہے۔ مسلمانوں جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول شادی دے وقت اپنا ذاتی مکان بھی کوئی نہیں، ہائے ہائے ہائے، سرمایہ داراں دے پیچھے جانا ہے، دولت منداں دے پیچھے جانا ہے، پاویں دولت مند ذلیل کر کے رکھ دے، پریشان کر کے رکھ دے، بچیاں تہاڈی جان نوں روندیاں رہن اور تہاڈے واسطے بد دعاواں کردیاں رہن کہ میرے ماں پیو دا بیڑا گرک ہو گیا ہے، کہڑے بے ایمان دے لڑ لا دیتا ہے، کہڑی جہنم وچ مینوں سٹ دیتا ہے۔ کم از کم دنیا ہی نہیں کہ دنیا ہی بیچ کے تساں نکاح کرنے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تین چیزاں چار چیزاں ویکھ کے عموماً نکاح کیتا جاتا ہے۔ تنکح المرأۃ لاربع، مال دی وجہ تو، حسن و جمال دی وجہ تو، حسب نسب دی وجہ تو نکاح کیتا جاتا ہے۔ تے چوتھے نمبر تے فرمایا دین دی وجہ تو نکاح کیتا جاتا ہے۔ چار چیزاں دی وجہ تو نکاح ہوتا ہے، یا کوئی مال نو ترجیح دے دیتا ہے، کوئی حسن و جمال نو ترجیح دے دیتا ہے، کوئی حسب نسب نو ترجیح دے دیتا ہے۔ تے آقا فرماندے نے فاظفر بذات الدین، میں اللہ دا نبی ہون دی حیثیت نال تانوں پکی کر رہا ہاں، تانوں یہ نصیحت کر رہا ہاں، لوگوں دین والے رشتیاں دا انتخاب کریا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کیسا اللہ نے اس رشتے
اسے دے اندر کیسی برکت پائی. کوئی گل نہیں جنہ دے مکان اپنے نہیں ہوندے زندگی انہاں دی بھی گزر جاندی ہے. اور جنہ دیاں کوٹھیاں تے بڑے بڑے محل ہوندے نے کوئی نال لے کے جاندا ویکھیا ایتھے ہی رہ گیا کوئی 4 فٹ جڑی قبر والی جگہ ہے وہی ملنی ہے. او دے تو علاوہ رے رو کے توڑ دے یار بیلی رے رو کے توڑ دے یار بیلی وچ قبر دے جا ٹکام دینی بچے ویکھ کے رون دے باپ والوں بھائی رو کے آخ سنام دینی بہن آخ دی میں قربان جاواں مینوں ویکھ کے رش پہ آم دینی پر محمد صدیق نہ کسے دی پیش جاوے جدوں بڑھ کے ملک لے جام دینی قیامت دے دن جدوں کٹھے ہونا ہے میدان معاشر دے اندر دھیان کرو قیامت دے دن جدوں کٹھے ہونا ہے برادری بیس سے کٹھے ہونا پکی گل جے پکی یہ نہیں اللہ کریم نے اعلان کرنا دینی رحمانی برادری ایک پاسے ہو جائے اے جڑے جی مغل برادری نے بھی ایک پاسے ہو جاؤ اے فلانے ایک پاسے ہو جاؤ اے فلانے ایک پاسے ہو جاؤ نا اوتھے دو ہی کیٹاگریاں ہونیاں نے کنیاں 2 کیٹاگریاں ایک نیکاں دی تے ایک بداں وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جرم کرنے والے ہو زانیوں تے شرابیوں تے چوروں تے چکے ہو قاتلوں تے حرام زدگی کرنے والے ہو دنیا دے اتے شرک کرنے والے ہو کفر کرنے والے ہو بچیاں نو زندہ ترگول کرنے والے ہو اور زیادتیاں کر کے آنے والے ہو وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ کو ہو جاؤ تے ادھر کی ہوئے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا جڑے بندے پوگ گئے پنجابی دا لفظ ہے ٹھیک پنجابی جڑے بندے پوگ گئے کامیاب ہو گئے جنہوں اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیتا اور بے فکرے ہو کے اللہ نے فرمایا تسی تے جنت دے ٹکٹ لو تسی تے جاؤ میرے پراؤنے ہو اپنیاں جا کے جنتاں دیاں بہاراں حاصل کرو وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اللہ انہیں شامل فرما لے اولیاء آمین نہ کہو بڑی بڑی دعا تو اڈے واسطے اللہ انہیں لوگوں میں شامل فرما لے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ اللہ اس پاک گروہ میں شامل فرمائے. اے دیکھو کتنے اچھے لوگ نے شادی ہو گئی مکان بھی کسی دا مانگوا استعمال کیتا سبحان اللہ دنیا دے اتے تے بہتا کو جمع نہیں کر سکے جس ویلے اللہ کریم نے اولاد دینی شروع کی تھی سبحان اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے. ایک محسن نام دا بیٹا ہے وہ بچپن دے اندر ہی فوت ہو گیا ہے میں پڑھے ہے یہ بچپن دے اندر اس واسطے یہ تذکرہ عام طور پہ نہیں دیتا جاتا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ ایک دن بھی خالی نہیں گیا جگہ دے پیر آمنہ دے لال علیہ السلام مسجد نبی جو فارغ ہوندے نے تے سیدھے اپنی بیٹی دے گھر جاندے نے اپنی بیٹی دے گھر جاندے نے. کئی لوگ ساڈے تے پاکستان دے اندر کہہ دیندے نے بیٹیاں دے گھر نہیں جانا چاہیے. آقا علیہ السلام ہر روز جاندے خبر گیری واسطے
اللہ اللہ۔ اور یہ حدیث پڑھیے تے پھر پتہ لگتا ہے نا نبی پاک علیہ السلام دا روز جان دا مقصد سی آقا اپنی بیٹی تو اداس ہو جاتے سن، دعا کرتے سن، محبت دے پیار دا اظہار کرتے سن، تے جدوں اللہ نے نواسے عطا کر دیتے حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں نبی پاک نے گڑ کی آگ دیتی، سبحان اللہ سبحان۔ آپ نبی پاک نے انہاں دے کان وچ اذان کہی، آقا علیہ السلام نے 7ویں دن عقیقہ کروایا، چکاں دے پیر آمنہ دے لال علیہ السلام نے ساریاں خوشیاں کیتیاں، جدوں بچے چلنا پھرنا شروع کر دیندے نے، گلاں کرنیاں شروع کر دیندے نے، آقا علیہ السلام دے کول مسجد دے اندر آ جاندے نے کہ جدوں نہیں آوندے آقا علیہ السلام انہاں بچیاں نوں ویکھن واسطے آپ چلے جاندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بڑا ہی پیار کیتا، اور لوگوں توجہ فرماؤ اس واسطے بھی پیار کیتا کہ لوگ بچیاں تو نفرت کرتے سن، لوگ بچیاں تو نفرت کرتے سن، جنہیں گھر بچی پیدا ہوندی سی انہوں لوگ بڑا منحوس سمجھتے سن، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت بن کے ہوندیاں نے، انہاں تو نک منہ نہ وڈیا کرو، انہاں کو منہ نہ پھیریا کرو، دلاں وچ انہاں دے بارے بیر نہ بنا لیا کرو۔ حتیٰ کہ کئی پاپی ایسے سن جنہیں بیٹیاں نوں زندہ درگور کر دیندے سن، زندہ درگور کر دیندے سن۔ آقا علیہ السلام نے امت نوں دسیا، سانوں دسیا جنوں اللہ کریم نے 1-2-3 بیٹیاں عطا فرمائیاں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے نفرت نہیں کی، خوشی نال اللہ کے فیصلے قبول کیتے، انہاں بچیاں دی پرورش کی، جدوں بالغ ہو گئیاں تعلیم و تربیت تو بعد انہاں نے فرض ادا کیتے۔ آقا فرماتے نے او بندہ میرے نال جنت دے اندر اس طرح ہوئے گا جویں اے 2 انگلیاں اکٹھیاں نہیں۔ امت نو ایک پیغام دیتا ہے بچیاں تو نفرت نہیں کرنی، بچیاں تو نفرت نہیں کرنی۔ مسلمانوں آج ساڈے بھی اس معاشرے دے اندر نفرت پائی جاتی، قرآن نے بیان کیتا ہے جدوں بچی دی خبر وہ مکے دے کافر سننے رنگ انہاں دا کالا ہو جاندا، وہ منہ چھپانا شروع کر دیندے، لکنا شروع کر دیندے، کتے کوئی بچی دی مبارک مذاق نہ ایک دوسرے نو نہ دے دے، اللہ اللہ بعد لوگ زندہ درگور کر دیندے۔ اے بارش نبی پاک نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح کے حضرت علی المرتضیٰ دے نال سیدہ دا نکاح کر کے پھر یہ بھی روایت قائم کر دیتی دین والے دا انتخاب کرنا ہے، یہ بھی روایت قائم کر دیتی بچیاں دے گھراں وچ آن جان رکھنا ہے، خبر گیری کرتے رہا کرو اور غربت تنگ دستی دے وقت دلاسا دیا کرو۔ ایک دن سیدہ آ جاندیاں نے، آ کے خط کر دیاں نے ابو جی مینوں پتہ چلیا کہ لونڈیاں تے غلام آئے نے، مال غنیمت دے اندر لونڈیاں تے غلام آئے نے، تے ابو جی آ دیکھو میرے ہتھاں ول ویکھو، چکی پیس پیس کے آٹا حاصل کرنے واسطے چکی پیس پیس کے میرے ہاتھاں تے چھالے پہ گئے، نشانات پہ گئے۔ ابو جی کوئی لونڈی یا غلام سانو ہی دے دیو خدمت کرنے واسطے، گھر دے کام کاج کرنے واسطے۔ تے آقا فرماندے نے بیٹی ہن تے سارے ہی میں تقسیم کر بیٹھا، ہن تے سارے ہی تقسیم ہو گئے نے، لیٹ آئے ہو تسی لیٹ آئے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، یہ کسے کہانیاں نہیں، کسے کہانیاں سنان والے لوگ اور تھوڑے نے، اللہ کے فضل و کرم دے نال کاموں کی دے لوگوں میں 30 سال تو تانوں اللہ کے فضل و کرم دے نال خالص قرآن و سنت کی دعوت پیش کر رہا، ہر مسئلے دے اندر، ہر مسئلے دے اندر، مسئلہ طلاق ہوئے، مسئلہ نکاح ہوئے، مسئلہ رفع الیدین ہوئے، مسئلہ اونچی آمین دا کہنے والا ہوئے، مسئلہ خلے دا ہوئے، مسئلہ تجارت دا ہوئے، کاروبار دا ہوئے، کوئی بھی مسئلہ ہوئے، اللہ دے فضل و کرم دے نال حوالہ قرآن دے تے نبی پاک دے فرمان دے، اللہ دے زندہ
میں گزارش کر رہا جگہ دے پیر آمنہ دلال علیہ السلام دے کول بیٹی آئی لونڈی یا غلام منگ رہی ہے کہ آپ فرماندے نے بیٹی میں دے تقسیم کر بیٹھا ہاں. بیٹی ناراض ہو کے چلی گئی. سیدہ فاطمہ دل دے وچ آیا ابو نے میرے واسطے کوئی لونڈی غلام نہیں رہن دیتا, سارے موقع نو تقسیم کر دیتے ہیں. گھر چلیاں جاندیاں نے. شام دے وقت نبی پاک جدوں فارغ ہو جاندے نے کہ آقا علیہ السلام دے دل دے اندر بھی یہ بات موجود ہے کتے میری بیٹی ناراض ہی نہ ہو گئی ہوئے, کتے میری بیٹی ناراض ہی نہ ہو گئی ہوئے. آپ گھر چلے جاندے نے تے جا کے بستر دے اندر تشریف رکھ دے نے. علی المرتضیٰ بھی بستر دے اندر نے, سیدہ بھی بستر دے اندر بیٹھیاں نے تے تیسرے جا کے اللہ دے نبی بھی اسے بستر دے اندر بیٹھ جاندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے آپ بڑے پیار نال بڑی محبت نال بڑی شفقت نال فرماندے نے بیٹی تسی لونڈی غلام دا مطالبہ لے کے گئے سو, وہ ختم ہو گیا سن کہ میں بیٹا تانوں او دے نالوں بہت اچھی گل نہ دس دے. سبحان اللہ. میں او دے نالوں بہت زیادہ بہتر گل نہ تانوں دس دیاں. ہاں ابو جی ضرور دسو. آپ فرماندے نے بیٹا سارا دن چکی پیس کے گھر دے کام کار کر کے رات نو جدوں بستر دے وچ آؤ تے بیٹھ کے 33 دفعہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو پیارے پیغمبر نے تربیت دا کیسا پیارا انداز اختیار کیتا ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو. بعض روایتاں دے اندر 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اے میری بیٹی جدوں تسی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بستر تے آ کے پڑھ لو گے اللہ تہاڈیاں تھکاوٹاں ساریاں دور کر دے گا. سبحان اللہ سبحان. ایویں گل سنی تے بیٹی راضی ہو گئی, بیٹی خوش ہو جاندی ہے. مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ, ذرا غور فرماؤ. آقا علیہ السلام گھر تشریف لے آندے نے کہ آپ فرماندے نے بیٹی بچے کتنے گئے, حسن حسین کتنے گئے جو نظر نہیں آئے. اللہ دے نبی نے سوال کیتا بیٹی کولوں تے بیٹی دیاں آنکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے. مسلمانوں میں اپنی بیٹیاں نو مخاطب کر کے کہاں گا رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہنا اج اس دور دے اندر اللہ دیاں ساڈے واسطے بڑیاں ہی نعمتاں نے, اللہ دے بڑے ہی انعام نے, اللہ نے بہت ساریاں نعمتاں دے نال نوازیا ہے. اللہ دا بیٹیو شکر کریا کرو. مر جاؤ گیاں اگر نہ شکری کر دیاں مر جاؤ گیاں. رب ذوالجلال والاکرام دی قسم کھا کے کہنا نہ شکریہ بندیاں واسطے اللہ نے جہنم تیار کیتا ہے. ہائے میرے اللہ ٹھنڈے دودھ پھوکاں ٹھنڈے دودھ پھوکاں. نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی دیاں آنکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے تے آقا فرماندے نے بیٹی کی گل رو کیوں رہے ہو. ابو جی اصل گل اے سی اور ویکھ لو چولہے دے اوتے میں پانی رکھیا تے بچیاں نوں دھیانے لایا سی کھانا پک رہا ہے. میں چولہے دے اوتے خالی پانی رکھیا پکان واسطے کوئی گھر دے اندر چیز ہی نہیں, کھان واسطے گھر دے اندر کوئی چیز نہیں. ابو جی انہاں دے والد حضرت علی المرتضیٰ اپنے بچیاں نوں باہر لے گئے نے, جاؤ باہر چکر لگا کے آؤ کھانا انہی دیر پک جائے گا. کھانا کی پکے گا. ابو جی روئی اس واسطے ہاں کھانا تے ہے کوئی نہیں پکنا کتھوں ہے, اے تے میں پانی اوپر رکھے ہے لیکن ابو جی میں گلا نہیں کرتی, ابو جی میں شکوا نہیں کرتی. ابو جی اے اللہ دیا تقسیمہ نے رزق اللہ کے قبضے دے اندر ہے, میں تواڈے تے کوئی گلا شکوا نہیں کرتی. اللہ دے نبی دی آنکھاں چوں بھی آنسو جاری ہو جاندے نے. لوگوں اس حال کے اندر بھی اللہ کی ناشکری نہیں کر رہیاں, اس حال کے اندر بھی اپنے والدین کی ناشکری نہیں کر رہیاں. لیکن ہائے میرے اللہ میں کیڑی قوم نو جا کے باتاں سناواں. اور میرے ویر پڑھولے پڑے نے تواڈے گندم دے روزانہ ماشاءاللہ تازہ بتازہ کھانے آ رہے نے, لباس بھی مل رہے نے, خوراکاں بھی مل رہیاں نے, اج دیاں بچیاں نوں بیٹیاں نوں ہزاراں نعمتاں مل رہیاں نے. اے دے
بندہ کہے بھوکے ہی مر گیا یہ تے پتہ لگے گا اللہ دی عدالت ہے یہ تے اوتھے پتہ لگے گا میرے آنسوؤں کی قدر انشاءاللہ میرا رب کرے گا میں اپنے آنسو اس واسطے بہا رہا اللہ اس قوم دیاں بیٹیاں میں شکر گزار بنا اور جدوں بھوکیاں پیاسیاں رہ کے ساڈیاں بیویاں ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں ماواں ساڈیاں بہناں بھوکیاں پیاسیاں رہ کے مسکرا کے تانوں ملن اللہ کا شکریہ کر کے ملن فاقہ 2 دن دا ہو جائے اللہ نہ کرے 4 دن دا ہو جائے تے پتہ ادو ایمان دا لگے گا ادو پتہ ایمان دا لگے گا اللہ اپنی رحمت دے نال شکر گزار بنا اللہ دا قرآن سچا نبی دا فرمان سچا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ایس آیت نو اپنے دل دماغ دیا تختیاں دے نوٹ کر دو سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت طیبہ دا بہترین پہلو کہ آپ نے کبھی باپ کی نشکری نہیں کی کبھی خامد کی نشکری نہیں کی کبھی آپ نے اللہ کی نشکری نہیں کی بیٹی نے حق ادا کر دیتا ہے کہ ایویں نہیں پھر نبی پاک نے کیا آپ فرماتے نے بیٹی اے بھوکنے وچ فاقے وچ جدوں پریشان نے کہ اللہ دے نبی سر تے پیار دیندے نے اپنی بیٹی نو دلاسا کیویں دیندے نے بیٹی میں تانوں خوشخبری نہ سنا دیاں ہاں ابو جی خوشخبری سنا دیو بیٹی میں تانوں خوشخبری یہ دینی چاہنا وا جنت دے اندر اللہ ساریاں عورتاں دی سرداری تانوں عنایت کرے گا سیدہ خاتون جنت سیدہ خاتون جنت اتنا بڑا لقب لوگوں بیٹے اللہ نے عطا فرمائے اور نوجوانوں کے سردار نے خامد اللہ نے عطا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر اللہ نے انہوں کا بھی نام بلند کیتا وہ بھی جنتی یہ سارا خاندان ہی اللہ نے جدو جنت دے وچ اکٹھا کیتا تے اللہ دے فضل و کرم نال اسی بھی انشاءاللہ اوتھے ہی ہوں کیونکہ مجھ دے 4 تھن نے 4 تھن تے چارے تھن جڑے چٹے میٹھے دودھ انہاں دا چواں دا خالص ہے جڑا چواں دا دودھ پیوے گا انشاءاللہ کامیاب ہوئے کی معنی اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال اہل بیت نو جنتی سمجھنے ہاں اسی آل رسول نو جنتی سمجھنے ہاں اسی عشرہ مبشرہ نو جنتی سمجھنے ہاں خلفائے راشدین نو جنتی سمجھنے ہاں ائمہ دین نو اسی الحمدللہ عزت دی نظر نال ویندے ہاں پورے صحابہ کرام دی جماعت پوریا مدینے دیاں خاتون عورتاں جنیاں مدینے والیاں صحابیات نے صحابہ کرام نے اسی انہاں سارے دے بارے دل پاک رکھے دل صاف رکھے آخو انشاءاللہ ایک گل ہور کرا ٹائم زیادہ ہے ایک گل ہور کرا سن لو جیڑا بندہ رات نو سوندا ہے تے سون تو پہلے اپنا دل ہے کاموں کی والے دے بارے شیخوپورے والے دے بارے سارے اپنے دور دے قریب دے سارے دے بارے دل صاف کر کے سن جاندا ہے نبی پاک فرماتے نے وہ پکا جنتی اونچی بولو پکا اور لوگوں جڑا صحابہ دے بارے دل صاف کر کے سنتا ہے وہ جنتی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا نبی پاک دے جنہیں صحابہ کرام نے صحابیات نے آپ دی بنات اطہار آپ دی ازواج مطہرات نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں ساڈیاں روحانی ماواں نبی پاک دی بنات اطہار جنتی نے آپ کے صحابہ کرام جنتی نے ایک منو کہتا ہے فلانے موقع تے فلانے نے یہ غلطی کی تھی فلانے موقع تے فلانے نے یہ غلطی کی تھی فلانے موقع تے فلانے نے یہ غلطی کی تھی میں کہا تو ٹھیکیدار ہے انہوں نے غلطیاں دا تو کی لگنا ہے ذاتی کوڑ کلی تیرا نو جپے تیرا کی حق بندا انہوں نے اعتراض کرنا کہنا کی مانا کی مطلب ہے میں کہتا مطلب ہے عرشاں والا رب اعلان کر رہا ہے میں انہاں دی غلطی بعد میں ہونی ہے معافی دا پہلے اعلان کر اور جنہ دیاں معافیاں پہلے ہی ہو چکی ہیں جنہ دے سرٹیفکیٹ پہلے ہی اللہ نے جنتی دے دیتے ہیں انہوں نے کوئی بندہ انہوں نے تانو تشریح نہ کرے انہوں نے اعتراض نہ کرے انہوں نے بارے کوئی غلط قسم کی گفتگو
اللہ دی رحمت نال میں پھر دہرا لیا کل قیامت دے دن تساں بھی پیش ہونا ہے سارے پیش ہونا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈا سینہ الحمدللہ اولیاء اللہ دے بارے اتقیاء دے بارے محدثین دے بارے مفسرین دے بارے اسی ائمہ دین دے بارے اسی تابعین تبع تابعین صحابہ کرام اسی الحمدللہ نبی پاک دی ذات دے بارے سارے دے بارے ساڈا سینہ صاف ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ انہاں نوں پہلے نمبر تے جنت وچ بھیجو اے کینے والیاں سرکاراں اے کینے والے نہیں بغض والے نہیں انہاں دے دل پاک نے انہاں دے دل صاف نے میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا کہ انہاں نوں جنت جاندیاں نوں روک لیا جائے گا ایک پل دے اوتے روک لیا جائے گا کن تارا تو نے ایک پل دے اوتے روک لیا جائے گا جڑے آپس وچ ناراض نے چھوٹیاں چھوٹیاں ناراضگیاں مر گئے نہ معافی دا ٹائم ملیا نہ معاف کر سکے دنیا تو چلے گئے قیامت دا دن ہوئے گا اے ہوئی ناراضگی والی گل دی وجہ تو اونوں بھی اس پل دے اوتے روک لیا جائے گا اونوں دوجے نوں بھی روک لیا جائے گا کہ انہاں نوں اللہ کریم فرمان گے جے تے بندے دے پتر بن کے صلح کر لو تے پھر جنت دے دروازے کھل جان گے پھر رستے کھل جان گے کہ جے کینے تساں انجی رکھنے نے تے کینے والا بندہ جنت جا سکدا کرو ہاں صاحب کرو ہمت کرو گے ہمت کے نہیں آج جمعے تو بعد میں دیکھوں گا کیڑا کیڑا بندہ ہے او پول تو پہلے پہلی صاف ہو جائیں گے ساڈا معاملہ کلیئر ہو جائے کہہ دو انشاءاللہ اللہ کریم سانو سارے اپنی جنت دا مہمان بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ